الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. اوپر والا بند کر. محترم بزرگوں، بھائیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15 کی رات جب آئے تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، آپ نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. تو یہ رات شب برات جسے کہا جاتا ہے، 15 کی رات، آج 10 تاریخ ہے شعبان کی، 15 کی رات جو ہوگی وہ شب برات کہلاتی ہے، جو کہ بڑی فضیلت والی رات ہے. بعض لوگ سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کئی صحابہ سے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ وہ روایات احادیث ضعیف ہیں، لیکن تمام محدثین کا یہ اصول ہے کہ اعمال کے اندر، فضائل اعمال میں ضعیف جو روایات ہوتی ہیں، کمزور جو روایات ہوتی ہیں، وہ قابل قبول ہوتی ہیں. اور اس پر تعامل بھی چلتا آ رہا ہے کہ اس رات میں 15 کی رات میں لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں.
تو بہرحال یہ 15 کی رات جو ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یہ برکت والی فضیلت والی رات ہے۔ سرے سے اس کا انکار کر دینا یہ بالکل درست نہیں، یہ انداز اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فضیلت ثابت ہے اس رات کی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی۔ آپ نے فرمایا رات کو قیام کرو، یعنی رات کو نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، اللہ کو راضی کرو۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اعمال کی گنتی نہیں دیکھی جاتی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے اتنی تعداد میں اللہ کی عبادت کی ہے، بلکہ اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے۔ اخلاص کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں، جو بھی ہم نیکی کریں، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ یہ اخلاص کا مطلب ہے۔ ہماری نیت دکھلاوا نہ ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ سے یوں دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ تو رات کو اٹھ کر اللہ سے محبت مانگیں۔ بہت کم یہ مانگی جاتی ہے، اور چیزیں مانگی جاتی ہیں، اپنی دنیا کے بارے میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، آخرت کے بارے میں مانگا جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کی محبت بہت کم مانگی جاتی ہے۔ اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو ہر رات یہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ پھر یہ راتیں خاص جو ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہوتا ہے کہ اگر میرے بندے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے دن اور راتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو دن رات تو سارے ایک جیسے ہیں۔ ہر دن جب دن ہوتا ہے، صبح جب ہوتی ہے سورج نکلتا ہے، جب رات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے روزانہ، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دنوں میں، راتوں میں تقدس رکھ دیتے ہیں، اپنی طرف خاص اپنے ساتھ خاص فرما لیتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر رمضان کے اندر رات آتی ہے، اور یہ شعبان میں شب براءت ہے، تو یہ بھی مبارک رات ہے۔ اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یا اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بزرگ جو ہوتے ہیں، اور سارے اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے دوست بندے، وہ ہیں جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ گیا گزرا مسلمان وہ بھی اللہ کا ولی ہے، جس کے دل میں کلمہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں ابھی باتیں آ رہی ہیں، کسی کو بھی حقیر نہ جانے، کسی کو بھی گھٹیا نہ سمجھو کہ اس کی کیا اوقات ہے، یہ کیا، تو بھائی اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے جب وقت آتا ہے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، لیکن انجام بہتر نہیں ہوتا۔ اب تمہیں تو معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا، ہماری موت ہمیں کیسے آئے گی، ایمان پر خاتمہ ہوگا یا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے۔ اللہ سے ہم مانگیں، یا اللہ ہمیں موت ایسی عطا فرما کہ ایمان کی موت ہو، جس سے آپ راضی ہو جائیں، لوگ بھی رشک کریں، لوگ بھی یہ کہیں کہ یا اللہ ایسی موت دے جیسے اس آدمی کو آپ نے موت دی۔ تو کسی ایک کو بھی گھٹیا نہ سمجھو۔ تکبر یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ شیطان بڑا عابد تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا،
عابد تھا، عالم تھا، لیکن اس کے دل میں عشق نہیں تھا، تکبر کر بیٹھا۔ اس نے یہ کہا کہ میں بڑی چیز ہوں کوئی، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور مٹی کی فطرت میں وہ نیچے جاتی ہے، نیچے گرتی ہے۔ تکبر کر بیٹھا، ساری زندگی راندہ درگاہ ہوا تکبر کرنے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، اللہ کا فرمان کبریائی، بڑائی، بڑا ہونا یہ میری چادر ہے۔ اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں، ہمیشہ تواضع ہو، انکساری ہو، عاجزی ہو، جھک کر زندگی گزارے، گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ تو یہ مبارک راتیں، مبارک دن آ رہے ہیں، شعبان، بلکہ یہ رجب سے شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر پھر یہ شعبان کا مہینہ، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آخری دن 28 29 اس دن آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے وہ یہ مکمل تیار ہو جائے۔ تو اس لیے یہ روزے بھی رکھنا یہ بھی مستحب ہے، اگرچہ فرض واجب نہیں ہے۔ یہ شب برات میں بھی 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو روزہ رکھنا، دن کا روزہ رکھنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ رکھ لیں روزہ، ثواب ہے، نہ رکھیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح رات کی عبادت کرنا، قوموا لیلہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس سے رات کی عبادت کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ رات، ساری رات جاگنا ضروری ہے، نہیں جاگیں گے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، نفل نہیں پڑھیں گے، ذکر اذکار نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ صحیح جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 منٹ جاگ لیں۔ خالی جاگنا اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ تو عام ڈرائیور بھی جاگتے ہیں رات جب ڈرائیونگ کرتے ہیں، چوکیدار رات کے جو ہوتے ہیں وہ بھی جاگتے ہیں، لیکن اس جاگنے سے کہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں؟ تو عام یہ جاگنا یہ اللہ کو مقصود نہیں، بلکہ وہ جاگنا اللہ کو پسند ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے ہو۔ تو ہم 10 منٹ جاگ لیں، 15 منٹ جاگ لیں، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں اخلاص شرط ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری نیت ہو، ہم اللہ سے دعائیں کریں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ذہن میں رکھیں۔ اصل جو چیز ہے، بلکہ احادیث مبارکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ہمیشہ گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، سنتیں بھی گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، اور نوافل ہے بھی یہی گھر میں پڑھے جائیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں، پھر جنات 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض جنات نیک ہوتے ہیں جو تنگ نہیں کرتے، اور بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو شرارتی ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھیں گے، جب اللہ اللہ کریں گے، وہ شیطان جنات بھاگ جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم کہیں گے اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو چیز بھی سنے گی زبان اس کے منہ میں ہے یا نہیں، کل قیامت والے دن وہ بھی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے آپ کا نام لیا تھا، یا اللہ اس نے آپ کا نام لیا تھا۔ اور پھر وہ جگہ، جس جگہ پر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، وہ جگہ بھی، وہ زمین کا ٹکڑا حصہ، وہ کل قیامت والے دن وہ بھی گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادات، یہ نیکیاں کی تھی۔ کتنے زیادہ یہ فائدے ہیں۔ مسجد میں تو ہر کوئی آ کر کرتا ہے، لیکن نوافل جو ہے وہ گھروں میں پڑھے جائے تاکہ گھر قبرستان نہ بن جائے، گھروں کو بھی زندہ کریں۔ مساجد تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، گھروں کو بھی ہم آباد کریں اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اس لیے نوافل جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں ہو اخلاص کے ساتھ، 4 نفل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن اس میں
اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قیام لمبا سے لمبا ہو. کھڑا جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں عربی زبان میں. قیام جتنا زیادہ لمبا ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ اس وقت زیادہ لمبا ہوگا جب ہمیں بڑی بڑی صورتیں یاد ہوں، یا جو حافظ ہوتے ہیں. تو اگر حافظ نہیں ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ صورتیں بڑی یاد کرنا شروع کر دیں. کم از کم آخری پارہ جو ہے 30واں پارہ یہ تو یاد کرنا شروع کر دیا جائے. میرے ایک دوست ہیں وہ جمعہ یہیں پڑھتے ہیں. سورہ یاسین بڑی سورت ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں، پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. اس لیے اس فرمان کے مطابق ہمیں یہ یاد کرنا شروع کر دینی چاہیے. روزانہ ایک ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں. تو وہ میرے ایک دوست بھائی ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کو یاد کرنا شروع کیا. 3 4 5 سال، مجھے بھی وہ پورا وقت یاد نہیں ہے. ماشاءاللہ اب ان کو مکمل یاد ہے، کافی ان کو وقت لگا. اب وہ سورت واقعہ زبانی یاد کر رہے ہیں. سارا دن کام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ایک آیات یاد کرنے میں کبھی کبھی 5 7 دن ہفتہ لگ جاتا تھا. وہ مجھے یوں کہہ رہے تھے. تو اصل جو ہے وہ طلب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی زیادہ طلب ہے. تو سورہ یاسین یاد کریں، سورہ واقعہ یاد کریں، سورہ رحمان ہے، اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. سورہ ملک رات سوتے وقت، عشاء کی نماز کے وقت یہ پڑھ لی جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے یہ بچائے گی. سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے گی. آ جائے گی یہ، یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو عذاب نہ دیا جائے، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دیا جائے. یہ سورہ ملک، اس کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائیں گے، ایک بندے کی شکل میں وہ آئے گی. اس لیے یہ پڑھا کریں یہ صورتیں صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین. اللہ تعالیٰ سارے دن کی حاجات پوری فرماتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہمارا یقین وہ نہیں رہا جو یقین ہونا چاہیے. ہمارا یقین وہ نہیں رہا، یقین ہمارا اب اور چیزوں پر ہو چکا ہے. تو یہ یقین بھی پیدا کریں، طلب اپنے دل میں پیدا کریں. سورہ یاسین صبح کے وقت، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا. اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک یہ پڑھی جائے. تو بہرحال 15 کی رات، شب برات یہ آ رہی ہے، تو اس کو کیسے منانا ہے؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ منانا ہے. یہ نہیں کہ پورا ایک وہ مجمع ہو اور مساجد چراغاں ہو، یہ اللہ کو مقصود نہیں، بلکہ یہ فضول خرچی ہے. اور اسی طریقے سے آتش بازی ہوتی ہے، آج کل تو خیر بہت کم ہو گئی، پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ ہندوؤں کی دیوالی کے ساتھ مشابہت ہے. آتش بازی جو ہوتی ہے، شرلی پٹاخے جو بجائے جاتے ہیں اس رات میں، اس لیے اپنے بچوں کو اس سے روکیں، ان کو محفوظ رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ نے فرمایا جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو اب اگر ہم مشابہت ہندوؤں کی کریں گے تو پھر کل قیامت والے دن حدیث کے مطابق ہمیں انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. مکمل ہمارے سامنے دین اسلام ہے تو اللہ کو راضی کریں. اور یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، عموماً عورتیں ایک گھر میں وہ جمع ہو جاتی ہیں، جب دو بھی عورتیں ایک جگہ پر بیٹھی ہوں تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کی غیبت نہ کریں. یہ ان کی گھٹی میں شامل ہے. تو وہ غیبتیں شروع ہو جائیں گی جب عورتیں جمع ہوں گی. اور پھر وہ نوافل کی صلاۃ و تسبیح کی خاص طور پر جماعت کرواتی ہیں، حالانکہ عورتوں کے لیے جماعت ہے ہی نہیں. اس لیے امام مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی ہے. پوری کتابوں میں یہ لکھا ہے عورتوں پر جماعت ہے ہی نہیں. تو پھر جب ان پر جماعت ہے ہی نہیں تو ان کے لیے پھر اس طرح اکٹھے ہونا کسی گھر میں یہ بھی جائز نہیں ہے. گھر کو چھوڑ کر آئیں گی
بغیر محرم کے گھر سے نکلیں گی، حدیث میں تو آپ نے فرمایا بغیر محرم کے عورت پر حج بھی نہیں ہے۔ سب کچھ اگر عورت کے پاس ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، آنے جانے کا خرچہ سب کچھ ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو اس پر حج بھی فرض نہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں اتنی زیادہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، گھر میں رہنے کی چیز ہے۔ اما فاطمہ، بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو دیکھیں، پریشان تھے کہ جب میرا جنازہ جب لے جایا جائے گا تو لوگوں کو میری جسامت کا علم ہو جائے گا، بڑی پریشان رہتی تھی۔ پھر کسی خادمہ نے یا کسی نے بتایا کہ اس طرح فلاں علاقے میں رواج ہے کہ چارپائی کے اوپر یوں وہ پردہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہوش ہوئی اور پھر یہی وصیت کی کہ ایسے ہی یہ چارپائی کے اوپر یوں پردہ کیا جائے اور رات کے اندھیرے میں لے جایا جائے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے عمل کرنا، معمولات، نہ کہ معلومات۔ معلومات مقصود نہیں کہ خالی علم ہو، اس علم پر عمل نہ ہو، یہ مقصود نہیں ہے۔ ہاں علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہو، معمولات ہمارے عمل میں، ہمارے معمول میں وہ عبادتیں ہوں، نیک اعمال ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے یہ نوافل جو ہے اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے اس رات میں، شب برات میں، کہ قبرستان جانا ضروری ہے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے قبرستان جانا۔ حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، آپ میرے ساتھ بستر پر نہیں تھے۔ اس رات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باری تھی، آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں، بیویاں تھیں، باریاں مقرر تھیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو تلاش کرتے کرتے بقیع قبرستان میں گئی، وہاں میں نے آپ کو پایا اور آپ دعا فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شعبان کی 15 کی رات ہے، شب برات ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے کہ جو آدمی اس رات عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب جو ہے اس وقت ان کی سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں۔ یہ قبیلہ بنو کلب سب سے زیادہ ان کی بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ برات، اسی لیے اس کو برات کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو منانے کی رات ہے۔ بہرحال بات وہی میں عرض کر دوں کہ اس رات میں جاگنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اس کا ثبوت بہرحال ہے۔ اور سب سے بڑی جو عبادت، یہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کریں۔ گناہ کا نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ عشاء کی نماز، ساری نمازیں ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو آپ نے فرمایا ساری رات وہ عبادت کرتا رہا، ساری رات اس کو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو گھر میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، لوگوں کے لیے دعائیں کریں، پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ آج پوری امت پریشانی کے عالم میں ہے، خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی، غزہ والے بھائی بہت زیادہ وہ تکالیف میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اپنوں کے لیے دعائیں کی جائیں۔ دعائیں کیا؟ یا اللہ ہر ایک کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یہ سارے ہم بھائی ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعائیں کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ۔
اور یہ دعا کریں، یا اللہ جو جو آپ کے پیارے حبیب نے آپ سے مانگا ہم بھی وہ آپ سے مانگتے ہیں، اور جن چیزوں سے آپ کے پیارے حبیب نے پناہ مانگی ہم ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ دعائیں کیا کریں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا کر پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالی کی خاص ایک رحمت کی تجلی ہوتی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، مگر چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے، ایک آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ نے فرمایا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، 3 بار آپ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اے معاذ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں صفات میں شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے زندہ جلا دیا جائے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مشکل کشا ایک اللہ کی ذات، حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، اور بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، بچے بچیاں دینے والا، نہ دینے والا، صحت دینے والا، سب کچھ دینے والا یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ ان چیزوں میں کوئی ایک بھی شریک نہیں ہے، ورنہ پھر یہ شرک ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا آدمی جو عاقل لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو، کبھی کبھار اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ماں باپ کے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے، کہتے ہیں آقا کاٹنے والا، یعنی ایسے ان کا دل دکھایا کہ باپ شکایت کرے کہ یار میرے بیٹے نے میرا دل دکھا دیا۔ جب ایسی حالت ہو، جب یہ حالت ہو تو حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا ہو، ان کو تکلیف دینے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس رات میں ایسے آدمی کو معاف نہیں فرماتے۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ آدمی کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، کبھی ان کو ملتا نہیں، نہ کوئی سلام دعا، تو یہ قطع تعلقی کرنے والا رشتوں کو نبھانے والا نہ ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتے۔ اور ایک وہ آدمی مسبل کہ جو تکبر کی نیت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ ہاں اگر سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے ہو گئی یہ ایک الگ بات ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں تکبر کی وجہ سے جو آدمی اپنے ٹخنوں کو چھپائے، اس کی چادر شلوار مسبل ٹخنوں سے نیچے ہو، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت تھی کہ آپ کی چادر مبارک آدھی پنڈلی تک رہتی تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی چادر کو یا شلوار کو آدھی پنڈلی تک یا کم از کم یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور عورتوں کو اس کے وہ الٹ حکم ہے، عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنے چھپا کے رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آج ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، عورتوں کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، مردوں کے ٹخنے چھپے ہوتے ہیں۔ اور پانچواں آدمی مدمن خمر کہ جو شراب کا عادی ہو، ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ تو بہرحال یہ شب برات آ رہی ہے تو ہم اس کو اللہ کی وہ عبادت میں گزاریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دعائیں کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ کوئی فرض واجب نہیں، نہ ہی اگلے دن کوئی روزہ رکھنا فرض واجب ہے، مستحب ہے، رکھ لیں ثواب ہوگا۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے، 13، 14، 15 کے، چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو یہ آدمی 3 روزے رکھا کرے ہر مہینے، گویا کہ وہ سارا سال روزے رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک رات آ رہی ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی اگر ہے تو ان کو جا کر منائیں، ان سے وہ یہ صلہ رحمی اختیار کریں،
معافی مانگے، اگر ان کی طرف سے جس کی طرف سے بھی ہے جا کر ان سے ملیں جلیں اور یوں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ وہ ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔